بزرگان محترم، بدھ کے دن دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی دعا کے تعلق سے ایک ربائی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سب ہیں محتاج فقط ایک خدا دیتا ہے۔ سب ہیں محتاج فقط ایک خدا دیتا ہے، مانگ کے دیکھ وہ دامن سے سوا دیتا ہے۔ کیا کہا کہ سب ہیں محتاج فقط ایک خدا دیتا ہے، مانگ کے دیکھ وہ دامن سے سوا دیتا ہے۔ یعنی دامن بھر جائے گا لیکن اللہ کی عطا ختم نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب ہیں محتاج فقط ایک خدا دیتا ہے، مانگ کے دیکھ وہ دامن سے سوا دیتا ہے۔ دل تو پھر دل ہے، وہ پتھر کو بھی جلا دیتا ہے۔ دل تو پھر دل ہے، وہ پتھر کو بھی جلا دیتا ہے۔ وہ جس کو چھو دیتا ہے آئینہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کی رحمت متوجہ ہوئی تو اس کا کام بن جاتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور عبدالحمید عدم کا ایک کلام ہے، اس کا کچھ حصہ پیش کرتا ہوں، جس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ انسان فقیر ہے، محتاج ہے، اور جو اپنے آپ کو فقیر اور محتاج سمجھے اللہ کو وہ بڑا پیارا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں، وہ جو تیرے یعنی اللہ تعالیٰ کے، وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے کثیر ہوتے ہیں۔ کہ آنکھ والے تو بہت ہے، یعنی بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی آنکھ کو۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے کثیر ہوتے ہیں۔ خوشی بھی عجیب شے ہے لیکن، خوشی بھی عجیب شے ہے لیکن، غم بڑے دل پذیر ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے کہ آدمی ہر حالت میں اللہ سے کیا رہے؟ خوش رہے۔ اخیری شعر سعد اللہ صاحب بڑا پیارا ہے، اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا شمار اس میں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے عدم احتیاط لوگوں سے، یہ ان کا تخلص ہے عبدالحمید کا عدم۔ اے عدم احتیاط لوگوں سے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ کیا کہا کہ منکر نکیر تو کوئی اور ہے، اللہ نے بنایا ہے، لیکن لوگ عجیب ہے کہ وہ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں سے کیا کرو؟ احتیاط۔ ہاں، کہ احتیاط سے رہو، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے موسم بدلتا ہے ویسے آدمی بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہر ایک سے کیا رکھو؟ احتیاط رکھو، کہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ آج لوگ جو ہیں وہ منکر نکیر ہو گئے ہیں، وہی سناتے رہتے ہیں کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون اللہ والا ہے، اور کون حزب الشیطان ہے۔ کس کا کیا صحیح ہے، کس کا کیا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تو کیا کہا کہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی طرف آئیے، آدمی اللہ سے کب مانگے گا؟ دو چیزیں یاد رکھو، آج کی مجلس میں وہی پیش کرنا ہے۔ اگر دو کوالٹی میرے اور آپ میں پیدا ہو گئی یا کسی میں بھی پیدا ہو گئی عارف بھائی، تو کیا ہے؟
وہ اللہ سے مانگے بغیر نہیں رہے گا، وہ اللہ سے مانگے گا۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دیجئے۔ لوگ دعا کرنا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک تو دعا کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بقول ہمارے ایک بزرگ کے سعد اللہ صاحب کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے داماد بنے بیٹھے ہیں، کہ فجر میں ہم نے فرمائش کی، ڈیمانڈ کی تو فاروق بھائی ظہر میں پوری ہو جانی چاہیے، ہے نا؟ سلیم بھائی داماد ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں تو پھر لڑکی پہ ظلم کرتا ہے کہ تیرا باپ نے کہیے کہ ہمارا کی تو ظہر اوری آئی جاؤ ہے فاروق بھائی۔ تو کیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے داماد بنے بیٹھے ہیں کہ فجر میں دعا کی تو ظہر تک ہو جانی چاہیے، ظہر میں کی تو عصر تک ہو جانی چاہیے۔ وہ ہمارے بزرگ نے کچھ کنٹریوں کا نام لیا کہ فجر میں دعا کی اللہ یہ بہت حیران کرتا ہے، ختم کر۔ ظہر میں کر دی کہ یہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کو بھی ختم کر۔ عصر میں دعا کی کہ اس کے نیت کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی، اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ مغرب میں کہا کہ اب اس کو کیوں چھوڑتا ہے، ختم کر اس کو بھی۔ تو کہاں کہ اس طرح ہوتا تو دنیا کب سے ختم ہو جاتی ہے حسن بھائی، ہیں؟ اللہ اس طرح نہیں چلائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی طرح حنیف بھائی جذباتی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہے۔ کس سے پاک ہے یوسف بھائی؟ تأثر، اثر لینا۔ میری اور آپ کی کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اثر لیتے ہیں نا، دل پہ اثر کہ بھائی اس نے ہمارے متعلق یہ بات کہی، یوں کہا، ہم اثر لیتے ہیں۔ ویسے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے لوگ حضرت مولانا انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں۔ میں اور آپ تو یہ دعویٰ اسماعیل بھائی نہیں کر سکتے۔ ماضی قریب میں جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ جن کو ابو حنیفہ وقت بھی کہا جاتا ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سلیم بھائی وہ بیعت ہوئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کچھ عرصے بعد جاوید بھائی حضرت نے خط لکھا کہ اپنی کیفیت بتاؤ، حالت بتاؤ کہ تم میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں۔ اور حافظ امتیاز آج کل جو بیعت ہوتے ہیں بزرگ پوچھے اس سے پہلے ہم ہی لکھتے تھے کہ میں تو آ خواب جوયો تے خواب جوયો، رات દિવસ خواب જ જોઈ તાકે જલ્દીથી હું મળે ખિલાફત મળે ને આપણે હસીમભાઈ આપણી દુકાન ચાલુ કરીએ ખિલાફત મળે એટલે તો خواب بہت آتے ہیں آج کل۔ اب شیخ کو پوچھنا بھی نہیں پڑتا سراج بھائی، اس سے پہلے کیا ہے مرید کا خط آ جاتا ہے اور میسج آ جاتا ہے کہ یہ خواب دیکھا نے وہ خواب دیکھا ذاکر بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہاں تو پوچھنا پڑتا تھا کہ وہ اپنے کو چھپاتے تھے۔ تو کیا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے پوچھا اپنے مرید سے محمد علی صاحب کہ بھائی ذرا کچھ نورانی بھائی حال بتاؤ کہ کچھ نورانیت دل میں آئی کہ نہیں، کچھ نورانیت دل میں آئی کہ نہیں، کیا کچھ فرق ہوا کہ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس کے بعد؟ تو حضرت نے جواب میں 3 باتیں لکھی کہ ویسے تو کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اللہ کا فضل اور آپ کی توجہ، اس سے 3 باتیں اپنے اندر پاتا ہوں اب جو پہلے نہیں پاتا تھا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں امتیاز بھائی ہاتھ نہیں دیا تھا تب تک وہ کیفیت چودھری صاحب نہیں تھی جو اب میری کیفیت ہے۔ مجھے 3 باتیں نہیں سنانی، خالی یہ ایک سنانا ہے۔ تو ایک بات اس میں یہ لکھی کہ مادح اور رم میری نظر میں ایک ہو چکے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب۔ کیا کہا حنیف بھائی کہ مادح اور ضم ذال سے میری نظر میں ایک ہو چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مدح یعنی تعریف، کہ کوئی تعریف کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پاجامے سے باہر نورانی بھائی نہیں ہو جاتا، میں پھول نہیں جاتا۔ ورنہ حضرت کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جاوید بھائی لکھا ہے کہ جانور زیادہ کھانا کھاتا ہے حمزہ تو کھا کر موٹا ہوتا ہے، اور انسان منہ سے موٹا نہیں ہوتا، انسان کانوں سے موٹا ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟
جانور منہ سے یعنی جتنا زیادہ کھائے گا موٹا ہوگا، اور انسان کانوں سے موٹا ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف کرو تو وہ پھولتا ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ آج تو ہیرا نہیں کہ برابر پھولائے وہ ہوں گے، اور بعض کو کہتے ہیں کہ ہیرو فلاں سے نہیں کہ پھولن چی کاگڑو سے ہوں چھے ہیں تو کہ پوری پکڑ پھلائے، وہ پوری پھولتی ہے نا، ہے فاروق بھائی؟ اور تو کھائی بھی نہیں آپ رہے، تو کیا ہے کہ کہاں کہ اس طرح، تو کہاں کوئی میری تعریف کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں۔ یہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے یہ صفت مجھ میں اور آپ میں کہ میں کیسا ہوں، تو کسی کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کتنی تعریف کر دے مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہے، کیسا ہوں، ہے ہاں۔ اور دیکھیں لوگوں کی تعریف کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج اگر ہمیں سریا پہ چڑھایا تو کل زمین سے نیچے بھی پھینک دیں گے۔ ہاں، کسی کا آج کل کوئی میڈ ان چائنا کی طرح ہے کہ ادھر گرا تو ٹوٹا، میڈ ان چائنا جو چیز ہوتی ہے، اور ادھر گرا تو ٹوٹا۔ تو لوگ بھی آج ایسے ہی ہے کہ آج ہمارے اتنے پکے مرید کے پوچھو مت، ہاں، اور کل سلام بھی نہیں کریں گے۔ تو خیر بہرحال کہاں کہ کوئی تعریف کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز بڑی مشکل ہے، فرمایا کوئی میری برائی بھی کر دے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ اگر تو برائی کر رہا ہے وہ مجھ میں ہے تو تیرا شکریہ، اور اگر تو برائی کر رہا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے تو مجھے کیا پڑی؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے دنیا والوں نے کسی کو ذاکر بھائی چھوڑا نہیں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مفہوم ہے بعض لوگ آتے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ محمد کا کیا معنی؟ تعریف کیا ہوا، کہ جس کی تعریف کی گئی، تعریف کیا ہوا، یہ محمد حضرت کا۔ لیکن کچھ لوگوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہضم نہیں ہوتی تھی، تو وہ دبے لفظوں میں کیا کہتے تھے عارف بھائی؟ محمد نہیں، حضور کو کہتے تھے مزمم۔ کیا کہتے تھے؟ یہ حدیث میں ہے، مزمم، زال سے، میم زال میم میم تشدید والی، اس کا مطلب بالکل الٹا کہ انتہائی درجے کا برا۔ دیکھیے حضور تو حضور تھے، ہیں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ کس نے کیا کہا، لیکن حضور سنی انسنی کر دیتے تھے۔ اگر یہ صفت بھی پیدا ہو جائے نا تو میں اور آپ اطمینان والی زندگی جاگیر بھائی گزاریں گے، لیکن یہ ہوتی نہیں ہے۔ آپ تو جہاں ہبرو تھا بیٹھ چڑھا ہے فاروق بھائی، ہاں، آپ تو جہاں ہبرو تھا خلاص۔ بلکہ حشیم بھائی بات کی تحقیق بھی نہیں کرے، کوئی آوی نے کہہ دیے کہ ترارو وہ بولتے ہو تو ختم ہے، تحقیق بھی نہیں کریں گے، اگنور کرنا۔ ہاں، ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات سعد اللہ صاحب کہی کہ دو صفت پیدا کرو کہ جن چیزوں پہ غور کرنا ہے اس پہ غور کرو، اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں اگنور کرو، تو زندگی میں کیا آ جائے گا حافظ صاحب؟ سکون ہو۔ یہ میرے لیے بھی مشکل ہے، میں خالی لفظ ہی کر رہا ہوں، ہاں حسن بھائی صاحب بولتا ہوں، میرے لیے بھی مشکل ہے، لیکن بہرحال اللہ پیدا کر کے ہم میں سے کسی میں بلکہ ہم سب میں، تو کیا ہے فرمایا یہ صفت پیدا کر لو۔ قرآن نے بھی اسی کی طرف ہمیں کہا، عباد الرحمن کی پوری لسٹ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں، تو چودھری صاحب اللہ کے نیک بندوں کی جو فہرست ہے اس میں ایک چیز سلیم بھائی کیا فرمائے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے لوگوں کو کیا کرو؟ اگنور کرو۔ یہاں سلام کا معنی ہے اگنور کرو۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگنور کرنا سیکھو، ان پہ غور ہی مت کرو، ان کی باتوں پہ، ان کی شخصیت پہ، ان کی طرف غور کرو گے پریشان ہوگے، اگنور کرو۔ کہ اللہ نے، میرے مولا نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں نا بعض مرتبہ یہ بھی، ایک تو ہم محبت والا سلام کرتے ہیں، ایک کسی سے تعلق ختم کرنا ہو تو اسماعیل بھائی کیا بولتے ہیں کہ میں تو انہیں چھلو سلام کر دی، بولتے ہیں نا چھلو سلام، یعنی کیا مطلب؟ ختم، اب رشتہ نہیں رکھنا ہے، ہاں ملیں گے تو سلام کریں گے، باقی کوئی دلی رشتہ نہیں رکھنا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کرتے تھے. حضور کو معلوم تھا کہ یہ آ کر ایسی بدتمیزی کرتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ مجلس میں بیٹھ کر ایسے جملے بولیں گے, ایسے الفاظ کسیں گے, اور ان کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے, چاہے لوگ نہ جانیں, اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ ان کو سنانا ہے, ان کے اوپر فٹ کرنا ہے, کچھ جملے بولیں گے آ کر. تو حضور اگنور کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی, اور حضرت عائشہ نے سن لیا. تو حضرت عائشہ سے رہا نہیں گیا, اور فرمایا کہ حضرت آپ چپ کیوں ہو؟ آپ کا نام تو محمد ہے, اور یہ لوگ آپ کو مزمم کہتے ہیں. اللہ اکبر, قربان جائیے ہے حضرت پر کہ کتنا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ عائشہ یہ تو مزمم کہہ رہے ہیں, میرا نام تو میرے ماں باپ نے محمد رکھا ہے. ویسے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن بولتے نا ہم کہ بھائی ماں باپ نے سمجھانے کے لیے کہ کیا رکھا تھا. اگر یہ مزمم کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا پڑی ہے, میرا تھوڑی نام مزمم ہے. لیکن یہ مشکل ہے امتیاز بھائی, امتیاز پیدا کرنا ہے. ہاں تو کہاں کہ بولنے دو ان کو. ایسا ہی ایک اور موقع آیا ہے, حضرت عائشہ ہی تشریف فرما تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا موقع آیا کہ دیکھو, یعنی خباثت دیکھے, شرارت دیکھے, بے ادبی دیکھے, بدتمیزی دیکھے. حضور کی پیٹھ پیچھے نہیں, مجلس میں آ کر ایسا کرتے تھے, حضور کے پاس آ کر ایسا کرتے تھے. تو آ کر سلام کرتے تھے اور یوں سلام کرتے تھے. سنو, آپ مجھے جواب دینا ہے کہ کچھ لیٹر رہ گیا, سننا برابر کہ کون سا لیٹر نہیں بولتے. السلام علیکم کیا نہیں بولا میں نے؟ لام نہیں بولا, جزاک اللہ, لام نہیں بولا میں نے. اور عربی زبان بڑی لطیف زبان ہے, اس میں ایک لیٹر ادھر ادھر ہو جائے گا, بلکہ ایک حرکت ادھر ادھر ہو جائے گی, معنی کیا ہو جائے گا, بدل جائے گا. تو کہتے ہیں السلام علیکم. اب معنی سلام کا معنی سلامتی, لام کے ساتھ, اور لام نکل گیا تو سام کہتے ہیں عربی زبان میں موت کو. سام کا کیا معنی؟ موت. حضور کے منہ پر آ کر کہتے تھے السلام علیکم, یعنی مطلب یہ کہ تمہیں موت واقع ہو جائے. حضور کو کہہ رہے ہیں تمہیں موت واقع ہو جائے, منہ پر آ کر کہہ رہے ہیں. حضور سمجھ جاتے, حضور سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ ہاں, انبیاء سے بڑا عقل مند امت میں کوئی نہیں ہو سکتا, یاد رکھنا. علماء نے لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ ترازو کے دو پلڑے, ایک پلڑے میں امت کے جتنے بھی افراد ہیں, لوگ ہیں, ان کا دماغ, ان کی عقل, ان کا بھیجا یہ رکھ دو, اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں جو نبی وقت ہے تو ان کی عقل جو ہے وہ رکھ دو. تو کون سا ترازو وزنی ہو جائے گا؟ نبی والا ہے, نبی والا جو ہے وہ ہو جائے گا. علماء نے مثال دی, ایک مثال بات نکلی ہے تو سنو. ایک شخص کو پڑوسی حیران بہت کرتا تھا, تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بھائی હું ઘર વેચી કાઢવા. અમુક લોકો તો પડોશી જાણે જ એને હેરાન કરે કે વેચે તો આપણે જ લઈ લેવું. ہے تو کیا ہے, وہ حیران بہت کرتا تھا. اس لیے یاد رکھو, علماء نے لکھا کہ کسی کو اچھا پڑوسی ملے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہاں یاد رکھنا, یہ بھی نعمت ہے ہاشم بھائی کہ کیا مل جائے, اچھا پڑوسی. نے کوئی نے કોર્નર હાઉસ મળે એ બી નહેમત કે એક જ પડોશી હે મારું ભાઈ, એક જ પડોશી સલીમભાઈ, તો કોર્નર વાળો હાઉસ શોધવાનું કે એક મગજમારી ઓછી. હે ને જાવીદભાઈને મારા જેવું મળે તો ડબલ મુસીબત કે ફ્લેટમાં ऊपर हो रही है ने नीचे हो रही है. हाँ भाई मूसा भाई रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ खाली फ्लैट की. वो तो अच्छे हैं, खैर तो अल्लाह सलामत रखे सबको. लेकिन कहने का मतलब ये क्या है, प्रॉब्लम है ये. हाँ, मुफ्ती उमर फारूक साहब के ताल्लुक से सुना कि जब वो यहाँ इमाम बनकर आए क्लेफ्टन में, तो उनको जो मिला था पहले फ्लैट, तो नीचे कोई रहते थे ज़ोर ज़ोर से गाना बजाते थे. हैं ये ऐसा मैंने सुना, पता नहीं बात सही है कि नहीं कितनी. तो आदमी परेशान हो जाए. वो है हाँ, हमारे फूफा है यहाँ बालह में मौलाना मुनव्वर, तो वो भी पहले फ्लैट में रहते थे. तो ऐसा ही, तो उनको मजबूरन क्या करना पड़ा नूरानी भाई, घर फ्लैट बेच देना पड़ा.
کہ اب جو ہے وہ گھر لو، اس لیے پڑوسی بھی نعمت ہے. خیر، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ذاکر بھائی کہ میں تو گھر بیچنے والا ہوں. تو کیا کہ کیوں ہوتا ہے کہ پڑوسی سے تنگ آ چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں. تو حضور نے فرمایا مت جاؤ، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں. باہر بیٹھ جاؤ گھر کے کچھ سامان لے کر اور کہو کہ مجھے گھر بیچنا ہے. کوئی پوچھے گا کہ کیوں، تو کہنا ہے کہ آپ پڑوس والوں نے حیران وہ پر ہے. تو وہ باہر بیٹھا، وہ پڑوسی نے دیکھا کہ بھائی ہے فاروق بھائی باہر آج بیٹھا ہے. تو پوچھا تو سمجھتا جائے کہ بھائی کیوں بیٹھا ہے. تو کہ تو پریشان وہ کرائیں گے جے بھی آوے جنہیں کہوائیں گے کہ بس ارے آج نہیں کرا، چل تو گھر میں ہمارا عزت تو فالودہ کرے ہیں. عزت کا ابتدا کیا ہے؟ فالودہ جو ہے وہ کرے گا. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی عقل کیا ہے؟ سارے امتیوں سے بڑھ کر ہے. نبی جو ہے وہ نبی ہوتا ہے تو السلام علیکم آ کر کہتے تھے، یعنی تم پر موت واقع ہو. حضور جواب میں فرماتے تھے وعلیکم، خالی اتنا آدھا وعلیکم. حضرت عائشہ سے رہا نہیں گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ کو موت کی بد دعا دے رہے یا موت کی دعا دے رہے، جو بھی کہہ لو، کہ بھائی یہ برے کلمات آپ کو کہہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بھی معلوم ہے، میں نے بھی جواب دے دیا. تو حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہا کیسے جواب دیا؟ تو کہا کہ میں نے کہا وعلیکم، میں نے خالی اتنا کہا. انہوں نے کیا کہا کہ تم پر موت واقع ہو، تو میں نے کہا تم پر ہی. وعلیکم کا کیا معنی ہے سراج بھائی؟ کہ تم پر ہی، بس یہ ہوتی ہے بات ہے کہ یعنی وہ مہذب الفاظ میں کہ اسی جملے کو واپس کیا کر دیے، ان کی طرف لوٹا دیے. ہاں، اس کے لیے ذہن کی ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کے تعلق سے کہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی. ہاں، اگر ہم دو صفت پیدا ہو جائے، دو کوالٹی، کہ ایک آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا تو اللہ سے مانگے گا. اور یاد رکھو کوئی کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، علماء نے لکھا ہے، اور مملکت بادشاہ کیا ہے، کسی مملکت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بھی محتاج ہے. کیوں؟ صحت اس کے قبضے میں ہے نہیں، کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے. زندگی اس کے قبضے میں ہے، موت کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے. اس کی فیملی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی زد نہ پہنچے، چاہے اللہ نے جتنا بھی مال و دولت دے رکھا ہے اس کے قبضے میں ہے نہیں ہے. حالات کبھی بھی آ سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس سے روک سکتا ہے. اللہ نے کتنے واقعات ایسے بنائے اور دنیا کو بتایا. وہ جو جہاز بنایا تھا، کیا کہتے ہیں، کیا نام تھا؟ ٹائٹینک کیوں کہتے تھے کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے. لوگوں نے اس زمانے میں مہنگی ٹکٹ خریدی اور گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیا کر دیا، ڈبو دیا. ابھی وہ چھوٹی کیا بولتے ہیں، 1-2 سال یہاں بھی وہ دونوں باپ بیٹے تھے پنڈوبی، ہاں وہ تھے نا دونوں باپ بیٹے یہاں کے، وہ گئے کتنی مہنگی ٹکٹ لے کر، کہتے کہ وہ نہیں ڈوبتی، ڈوب گئی. تو اللہ نے کیا ہے بتلا دیا کہ تم میرے محتاج ہو، کوئی اللہ سے لڑ نہیں سکتا. اس لیے اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، فی الحال صحت مند ہے، پھر بھی فیوچر کے اعتبار سے وہ کیا ہے، اللہ کا محتاج ہے. بلکہ دیکھنے چاہے تو ہر پل محتاج ہے، ہر پل کیا ہے، محتاج ہے. اس لیے اب کچھ سنو قرآن نے کیا کہا. سورہ فاطر آیت نمبر 15. میں آپ کو 2 کوالٹی بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ سے کب مانگیں گے، جب 2 صفت پیدا ہو جائے. اور قرآن نے دونوں باتیں قرآن میں ذکر کی ہے. تو یہ 2 باتیں میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ سے مانگیں گے اور صحیح معنی میں مانگنے والے ہوں گے. ایک آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھے، ضرورت مند سمجھے، محتاج سمجھے کہ ہم محتاج ہیں. دوسرا، آپ پوچھنا بہت سے لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ریزن کیا دیتے سادرہ صاحب؟ نہیں، مایوسی تو صحیح، وہ لفظ بولو جو میں بلوانا چاہتا ہوں. قبول نہیں ہوتی وہ بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی اور لفظ. کاننی، اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا. کیا بولتے ہیں، اللہ ہماری
نہیں سنتا. اس لیے آدمی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا کہ بھائی ہم تو برسوں سے دعا کر رہے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ سنتا نہیں ہے. اب دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے روزانہ, بلکہ قرآن سے آپ حدیث کی طرف آئیے. میں ابھی فقیر وہ چھوڑتا ہوں, پھر بعد میں انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ انشاءاللہ ختم کریں گے جو روزانہ کرتے ہیں. اب دیکھیے روزانہ یہ ذہن بنایا گیا. اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان ایک کام میرے بندوں سے کرے گا, ان کو نا امید کرے گا, مایوس کرے گا کہ اللہ سے کیا مانگنا, تمہاری سنتا تو ہے نہیں وہ ہیں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تو نہیں سنتا ہماری, برسوں سے مانگ رہے, کہاں سن رہا ہے, ہماری پوری دعا نہیں ہوتی. اللہ نے ذہن بنایا کہ میرے بندو میں سنتا ہوں, میں سنتا ہوں. لیکن دعا کا مفہوم حدیث میں حضور نے بتایا 3 میں سے ایک چیز, یہ نہیں کہ جو مانگا وہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی دعا جو مانگا وہ دینا ہے اور کون سی دعا جو مانگا وہ نہیں دینا. اس کے بدلے میں مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی جاتی ہے, وہ روک دی جاتی ہے, یا کبھی جو مانگا وہ نہیں ملتا بلکہ کچھ اور دے دیا جاتا ہے. جیسے علماء نے مثال دی, چھوٹا بچہ ہے, ہم شاپ میں لے گئے اس کو, ایک سویٹ اس کو پسند آ گئی اور وہ حرام ہے کہ اس میں وہ چیزیں استعمال ہوئی ہے ذاکر بھائی کہ جس کی اسلام کھانے کی اجازت نہیں دیتا. اب چھوٹا بچہ ہے, وہ نہیں سمجھتا, وہ تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے آج سویٹ جو ہے, اب باپ کو معلوم ہے کہ حرام ہے, یہ کھانے کے لائق نہیں ہے, بچہ نہیں سمجھ رہا ہے. ہوشیار باپ ہوگا تو کیا کرے گا پتہ ہے, મારા જેવો ને તમારા જેવો ડીફણો હોય તો આપણે તો નાનેથી મોટા એમ જ થયેલા હાશિમ ભાઈ. ہاں تو بہرحال نہیں یہ نہیں کرنا ہے. باپ ہوشیار ہوگا تو کیا کرے گا, جو سویٹ مانگی وہ نہیں پڑوس کی دکان میں لے جائے گا اور جو حلال سویٹ ہے وہ کیا کرے گا, اس کو دے دے گا. تو جو مانگا وہ تو نہیں دیا, کیوں, اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, جو بہتر تھا وہ دے دیا. تو علماء نے کہا کہ دعا میں بھی ایسا ہے, ہم جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا, ہم یہ سمجھتے دعا قبول نہیں ہو گئی, اللہ نے یا تو مصیبت ٹال دی یا اس کے بدلے میں جو ہمارے لیے اس وقت بہتر تھا وہ دے دیا. اور تیسرا یہ کہ نہ مصیبت ٹالی نہ کوئی اور چیز دی, آخرت کے لیے محفوظ کر دی ثواب. اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب دعا کا ثواب آخرت میں بندہ دیکھے گا تو یوں تمنا کرے گا, جس کا مفہوم یہ ہے کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. ہم تو ایک بھی قبول بظاہر نہیں ہوتی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. اور حضور نے ذہن کیا بنایا کہ مومن یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا کیا ہے قبول نہ ہوتی. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ ہمیں ہے, دیکھیے روزانہ ذہن بنایا. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, کہ انسانوں کی شکایت یہ رہے گی کہ بندے میرے یہ کہیں گے کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے کہ یہ تو نہیں سنتا اللہ تو ہماری. اب دیکھو نماز میں ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, اللہ مرتے دم تک ہمیں نمازی بنائے. اور صرف فرض نہیں پڑھتے, سنت بھی پڑھتے ہیں, واجب بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, اب امتیاز نفل بھی پڑھتے ہیں. اب آپ مجھے, اچھا ہم ایسا کیوں بولتے ہیں, نماز میں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں نا ہمیں اس کا معنی ہی نہیں معلوم, ہمیں اس کا میننگ ہی نہیں معلوم, کہ ہم بچپن سے 55 تک وہ اذکار پڑھتے رہے لیکن اس کا مفہوم اور میننگ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں, اس لیے مایوسی پیدا ہو گئی. اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے وہ بھی سن لو, اور اکیلے ہے تو بھی سن لو. امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام رکوع میں جائے گا, رکوع سے جب امام اٹھے گا تو کیا کہے گا, ربنا لک الحمد, سمیع اللہ لمن حمیدہ. مقتدی کو کیا کہنا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے, کہنا ہے مقتدی کو. مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا, نہیں کہے گا, اور اگر کہہ دیا تو بہرحال نماز ہو جائے گی, لیکن نہیں کہنا ہے, نماز ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ امام اور مقتدی میں مشترک ہے, یعنی ایک امام کے لیے ہے ایک ذکر اور دوسرا حنیف بھائی کیا ہے مقتدی کے لیے. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے
امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں کہ امام خالی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا. ہاں، لیکن فقہائے احناف میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، امام دونوں کہے گا. امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ساتھ میں ربنا لک الحمد بھی کہے گا. کیوں؟ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ پیچھے مقتدیوں کا ذکر کیا ہے؟ پورا ہو چکا ہے، کہ وہ خود کہے گا تو ان کا بھی پیچھے کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. یہاں ایک بات اور سنو جو علماء نے لکھی ہے. آپ لوگ کیا پڑھتے ہو؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہتا ہے، یا پھر آپ خود اپنی نماز پڑھتے ہو منفرد تو کیا پڑھتے ہو؟ ربنا لک الحمد پڑھتے ہو یا کچھ اور؟ ارے بولو یار. ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں علماء نے لکھا ہے سب سے افضل کیا ہے. تو سنو، حدیث پاک میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، حدیث کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی مفہوم یہ ہے کہ 4 طرح سے آدمی ربنا لک الحمد کہہ سکتا ہے. کتنی طرح سے؟ 4 طرح سے. اس میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ سب سے افضل کون سا ہے. دیکھیے، ظاہری بات ہے، جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، ہے نا؟ ظاہری بات ہے. ہمارے یہاں محاورہ ہے، بولتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا جو ہے ہوگا. تو اب سنو، 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ربنا لک الحمد نمبر 1. نمبر 2 ربنا ولک الحمد. کیا بڑھا ہے سلیم بھائی؟ نہیں، کیا میں نے بڑھایا؟ واو، جزاک اللہ. تیسرا اللہم ربنا لک الحمد. کیا بڑھا ہے فاروق بھائی؟ اللہم. اب سب سے افضل حسن بھائی سنو، اور آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ یہی پڑھیں گے، ہیں؟ یاد رہے تو. شروع میں بھول جائیں گے، پھر یاد رکھتے جائیں گے تو پڑھتے جائیں گے. تو یہ پڑھنا، یہ حدیث میں ہے، یہ سب سے افضل ہے. علماء نے لکھا اللہم ربنا ولک الحمد. کیا بڑھ گیا؟ تیسرے کے مقابلے میں واو بڑھ گیا. تو کیا کہنا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے. تو امام دونوں کہے گا. اور امام ابو حنیفہ کی رائے اسماعیل بھائی کہ خالی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی ربنا لک الحمد. اور منفرد یعنی اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کہے گا؟ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ خالی سمیع اللہ بولتے ہو؟ دونوں پڑھتے ہیں نا؟ دونوں پڑھنا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور اب سے انشاءاللہ پڑھیں گے اللہم ربنا ولک الحمد. اب آپ مجھے بتائیے ترجمہ. اللہ نے ذہن بنایا لیکن ہمیں ترجمہ نہیں معلوم، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. حالانکہ روزانہ اللہ نے بتایا ہمیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا معنی؟ انشاءاللہ بات ختم کرتے. 40 پہ આપણો ચિલ્લો પૂરો હે હસનભાઈ. તમે જમાતમાં જાય તો 40 દાડામાં પૂરો, મારો 40 પર પૂરો. ہیں تو کیا معنی ہے نا؟ نہیں معلوم. دیکھو کوئی نہیں بولا اور میں بھی عالم نہیں ہوتا، میں بھی نہیں بولتا ہیں چونکہ ہم کو بھی معلوم نہیں ہوتا. ہمیں معلوم ہی نہیں. اللہ نے ذہن بنایا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا. اللہ نے شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مردوں کو، عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ یوں کہو چودھری صاحب روزانہ کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لیا اللہ نے اس کی ثنا کو، جس نے اس کی تعریف کی. کہ اللہ نے کیا کر لیا؟ سن لیا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کو، جس نے اللہ کی تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سامع ہے. اللہ کیا ہے؟ سننے والا ہے. اللہ جو ہے وہ سنتا ہے اور اللہ جزائے خیر دے. میں اور آپ تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اور ہمارے بزرگوں نے اس کے اپوزٹ بات کہی. کتنی پیاری بات کہی. اسی پر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور آج سے اہتمام کرے کہ انشاءاللہ اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ.
حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ آج کا مسلمان کیسا ہے، مفہوم ہے 10 گھنٹے اسباب کے طور پہ یا 8 گھنٹے یہاں پر جاب کرے گا، اس کو یہ تو یقین ہے، اعتماد ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جاب کروں گا تو ویجز ملے گا، پیسہ ملے گا۔ فرمایا کہ اس کو اسباب پہ بھروسہ ہے لیکن اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، 10 منٹ 24 گھنٹے میں اللہ کے سامنے نہیں مانگتا، ڈائریکٹ مانگنا ہے اس سے نہیں مانگتا۔ اور ہم اس لیے نہیں مانگتے بہت سے لوگ کہ اللہ نہیں سنتا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل حج میں کہ ایک بزرگ مانگ رہے تھے، جواب میں کیا آ رہا تھا؟ لا 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 کہ نہیں۔ تو ایک دن بیٹھا تھا مرید یا حضرت کا عقیدت مند، اس نے بھی وہ غیب سے آواز سن لی کہ حضرت یہ آپ کیوں مانگ رہے ہو، آپ کو تو لا کہا گیا۔ تو بزرگ نے فرمایا اچھا تو نے بھی سن لیا؟ تو کہ ہاں میں نے بھی سن لیا، کہ تو نے آج سے سنا، میں 30 سال سے سن رہا ہوں۔ میں کتنے سال سے سن رہا ہوں؟ 30 سال سے فاروق بھائی، ہاشم بھائی میں سن رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا حضرت پھر کیوں مانگتے ہو؟ کہاں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے سننے والا؟ کوئی ہے دروازہ اس کے علاوہ بھی کہ اس کے سامنے مانگو؟ شیخ سعدی کی بات سنو پھر ختم کرتے ہیں۔ ایک کتاب درجہ عالمیت میں پڑھائی جاتی ہے، حافظ امتیاز میں پڑھی ہوگی، فارسی کے درجات میں، کریمہ پڑھی ہے نا؟ تو کریمہ جہاں سے حنیف بھائی شروع ہوتی ہے اسی میں ہے کریمہ شروع میں۔ تو ہمیں کیا ہے ترنم میں پڑھایا، تو میں ذرا ترنم میں پڑھتا ہوں، طالب علمی کا زمانہ تازہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بھی ذرا تر و تازہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی چھوڑتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیا کہا شیخ سعدی نے؟ کریمہ بھی بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نگہدار ندارے میں غیر از تو فریاد رس، توئی آسیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا ذرا ہے خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ چلے یار میرے بہت سالوں پہلے کا تازہ ہو گیا ہے، تو اس میں ایک بات سنانی ہے آپ کو کہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں قیدی بن چکے ہیں۔ اور پھر یہ بات ندارم غیر از تو فریاد رس، اے اللہ اگر تو نے ہماری نہیں سنی تو تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں جو ہماری سنے گا۔ دیکھیے کتنا فرق ہماری سوچ میں اور بزرگوں کی سوچ میں کہ تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ لیکن ہم آج سے نیت کریں کہ یہ جملہ زبان پر نہیں لائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور خوب مانگیں گے، اپنے لیے بھی مانگو، میرے لیے بھی مانگو، امت پریشان حال ہے، امت کے لیے بھی مانگو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت